نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مسواک کی اہمیت کو جاننے کے بعد ہم اب وضو کی اہمیت کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اذان حکم ہے اب چھوڑو سب اسباب غلاظت، جس سے تمہارا ظاہر اور باطن بدنما ہو گیا ہے۔ اذان حکم ہے اب چھوڑو سب اسباب غلاظت، جس سے تمہارا ظاہر و باطن بدنما ہو گیا ہے۔ اذان حکم ہے کہ چھوڑ دو اسباب امراض، جس سے تم روحانی اور جسمانی مریض بن گئے ہو، اور آپ مسجد میں آئے۔ اگر ہمارے حضور آنا چاہتے ہو تو اندر اور باہر کی صفائی ضروری ہے۔ باہر کو صاف کرنے کی کوشش کرو، تمہارا اندر ہم صاف کر دیں گے۔ وضو طہارت ایک ایسا اسلامی امتیازی عمل ہے جو کسی بھی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ ایسا عمل جس سے بدن کے وہ حصے صاف ہوں جن کے ذریعے امراض جسم میں داخل ہوتے ہیں، بیماریاں جسم میں داخل ہوتی ہے، اور یہی اندرونی ذریعہ ہے اور امراض کے پھیلنے اور پھولنے کا۔ یہی طریقہ ہے امراض کو کنٹرول کرنے کا کہ ان راستوں کی حفاظت کی جائے۔ وضو محافظ ہے ان راستوں کا جن کے ذریعے صحت کا دشمن جسم میں داخل ہوتا ہے۔ شاید ایسا محافظ کسی کو ملے۔ کیا اسلام ترقی کا نام ہے یا تنزلی کا؟ اسلام کا مستقبل روشن ہے یا تاریک؟ اسلامی احکامات صحت ہے یا مرض؟ اسلام صحت اور تندرستی کا راستہ ہے۔ اگر سمجھتے ہیں تو پھر سمجھے، ورنہ پھر عقل پر زور دے کر اس کتاب کے زرعی صفحات سنیں۔ اسلام کیا دیتا ہے اور سائنس کیا چاہتی ہے اور فیشن نے کیا دیا۔ وضو کے اندر ہاتھوں کا دھونا۔ دوران وضو سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، کیونکہ ہاتھوں کے بعد کلی کرنی ہے، اور اگر ہم ہاتھ ناصاف اور جراثیم آلودہ ہوں گے تو یہی جراثیم منہ کے راستے جسم میں متعدد امراض کا باعث بن جائیں گے۔ موجودہ مشینی دور میں انسان بہت مصروف ہو گیا ہے۔ ایسے مصروف انسان کے لیے ہر کام کرنا ضروری ہے۔ اب بعض اوقات یہی ہاتھ کیمیکلز کو لگتے ہیں۔ اگر یہی کیمیکلز کچھ وقت ہاتھوں کو لگے رہیں تو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت ایسے کاروباری حضرات کی ہے جن کے ہاتھ ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں اٹکے اور بھرے رہتے ہیں، اور یہی حالت اگر صبح سے شام تک رہے تو ہاتھ بہت جلد جلدی یعنی اسکن کی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہاتھوں کو نماز کے بہانے وضو کے دوران دھویا نہ جائے تو مندرجہ ذیل امراض کے پھیلنے کی قوی خطرات ہوتے ہیں۔ جلد کا رنگ اور اس کی بیماریاں، گرمی کے دانے، ایگزیما، جلدی سوزش، پھپھوندی کی بیماریاں۔ الغرض جب ہم وضو کے لیے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو انگلیوں کے پوروں میں سے نکلنے والی شعاعیں ایک ایسا حلقہ بنا لیتی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارے اندر گردش کرنے والا برقی نظام تیز ہو جاتا ہے، اور برقی رو ایک حد تک ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے۔ اس عمل سے ہاتھ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ صحیح طریقے پر وضو کرنے سے انگلیوں میں ایسی لچک پیدا ہو جاتی ہے جس سے آدمی کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو منتقل کرنے کی خفیہ صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ وضو کے اندر کلی کرنا۔ کلی کرنے سے قبل مسواک کیا جاتا ہے، جس کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ کلی دراصل اس چیز کا نام ہے کہ ہم جو پانی استعمال کر رہے ہیں وہ صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں، کیونکہ ہاتھ پانی کو چھوتے ہیں اور کلی سے رنگ، بو اور ذائقے کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو غذائی ذرات دانتوں میں اٹک کر رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ غذائی ذرات متعفن ہو کر ایک خاص شکل اختیار کر لیتے ہیں اور لعاب دہن کے ذریعے معدے میں پہنچتے رہتے ہیں، اور یہی متعفن معدہ دانتوں اور مسوڑوں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ کلی اور مسواک سے یہ امراض لاحق نہیں ہوتے۔ ہم ہوا میں بے شمار مہلک امراض کے جراثیموں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ جراثیم ہمارے منہ میں ہوا کے راستے جاتے رہتے ہیں اور لعاب کی وجہ سے چپک جاتے ہیں۔ اگر ان کو صاف نہ کیا جائے تو وہ مندرجہ ذیل امراض کا باعث بنتے ہیں۔ منہ کی بیماریاں۔ ایڈز کی ابتدائی علامات میں منہ پکنا بھی شامل ہے۔ منہ کے کناروں کا پھٹنا، ہونٹوں اور منہ کی داتکوبہ،
منہ میں پھپھوندے کی بیماریاں، چھالے وغیرہ۔ الغرض کلی ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان ایسے امراض سے بچ جاتا ہے جس مرض میں انسان نہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا۔ مزید یہ کہ کلی کے ساتھ غرارہ ہے جس سے نمازی ٹانسلز اور گلے کے بے شمار امراض سے بچ جاتا ہے، حتیٰ کہ گلے میں بار بار پانی پہنچانا آدمی کو گلے کے کینسر سے بچاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔